رسول خدا آفتاب ہدایت، سلام علیکہ سلام علیکہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم والمسلمة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم خواتین اور ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سبوں کو اپنے کتاب کے علم کے لیے روزانہ ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما رہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث مبارکہ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے، تم میں سے بہترین آدمی، تم میں سے بہترین انسان، تم میں سے بہترین بندے یا بندیاں وہ ہے جو قرآن شریف کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اس لیے میرے عزیز محترم خواتین، یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی نسبت انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں علم کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ علم معمولی دولت نہیں ہے، اور علم جہاں سے بھی ملے انسان کو عزت بخشتا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ اخروی علم ہو۔ دنیاوی علم قبر تک محدود ہے، قبر کے بعد ساتھ نہیں آئے گا۔ دینی علم، دینی سمجھ، دینی محنت، دینی علم کے اعتبار سے مجاہدے کرنا، اپنے آپ کو اس میں لگانا اور اس کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا، یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل قرآن کے تحت میں ایک حدیث کو لائے ہیں، اس کے ضمن میں ایک بات کو بتلایا ہے کہ علم کا ایک باب سیکھ لینا، علم کا ایک سبق پڑھ لینا، اگرچہ اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے لیکن بہرحال علم سیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک مسئلہ سیکھ لے تو ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ اس لیے میرے عزیز ماں بہنوں، جو ہمارا روزانہ جڑنا ہو رہا ہے، یہ اپنے اندر کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے، اپنے اندر علم کے ذریعے سے ہم اپنے اللہ کو پہچاننے والے بنے، ہم اپنے اللہ کو جاننے والے بنے، ہم اپنے اللہ کے علم کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے والے بنے، تو علم سیکھنے کا فائدہ ہوگا۔ اگر علم کے ذریعے سے، علم سیکھنے کے بعد یا علم سیکھنے کے درمیان یا علم سیکھنے کے زمانے میں اگر ہمارے اندر بڑائی کا جذبہ آ گیا، ہمارے اندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جذبہ آ گیا، تو یہ علم میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی وبال جان بنے گا۔ جیسا علم کی فضیلت ہے ایسا علم کی وبال بھی ہے۔ اس لیے میرے عزیز ماں بہنوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی روایت ہے، اس کے ضمن میں ایک بات بتلاتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے، علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم اجالا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی بندوں کے دل میں اس چیز کو جماتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ علم ڈال دیتے ہیں تو بندی ہو یا بندہ ہو اس پر عمل کے بغیر نہیں رہے گا۔ سمجھ لینا، علم کے سیکھنے کے بعد عمل کی توفیق ہو رہی ہے تو یہ علم ہے، اگر علم کے سیکھنے کے بعد عمل کی توفیق نہیں ہو رہی ہے یہ معلومات ہے۔ معلومات سے مغفرت نہیں ہوتی، معلومات سے خدا کا تعارف نہیں ہوتا، معلومات سے اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں آتا، معلومات سے نبی کی محبت پیدا نہیں ہوتی، معلومات سے خدا کی قدرت کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیز ماں بہنوں، علم سیکھنے والے یا سیکھنے والی بندیاں ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے، جس علم کو سیکھ رہے ہیں،
جس علم کے لیے ہم اپنے اوقات کی قربانی دے رہے ہیں، جس علم کے لیے ہم اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، یہ علم بہت بڑی نعمت ہے، یہ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ اس علم کو اس نعمت کو لینے کے لیے ہمارے اندر ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، فکر ہونا چاہیے۔ جس طرح کسی دنیاوی چیز کو سیکھنے کے لیے ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے ماں باپ اس کی فکر کرتے ہیں، اس کی کاوش کرتے ہیں، اس کے پیچھے مجاہدہ کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے کوئی چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور وہ حاصل ہونے کے بعد ہمیں فیوچر کے اندر اس کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے، مستقبل کے اندر اس کا نتیجہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ میرے سیکھنے کی وجہ سے میری زندگی بن گئی، میری لائف بن گئی، میری زندگی اچھی گزری ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیز ماں بہنوں، یہ علم ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور آخرت کے اندر جو مستقبل کی ہماری زندگی آنے والی ہے، فیوچر میں ہماری زندگی آنے والی ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہماری آنے والی ہے، یہ علم ہمیں وہاں بھی ساتھ دے گا۔ تو اس علم کے لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول بارے بار یاد رکھتے رہے، علم اللہ کا نور ہے۔ اللہ جب اپنا نور کسی بندی یا بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں تو عمل کے بغیر ہمیں رہنے نہیں دیتا، مجبور کرے گا۔ اس لیے آج لوگ ایسے جاننے والے بہت ملیں گے، لیکن عمل کرنے والے اس میں 5 پیسے کے برابر نہیں ہے۔ آج ہمیں اشکالات ہو رہے ہیں تو سمجھ جانا، جس بندے کی زندگی، جس آدمی کی زندگی، جس انسان کی زندگی، جس بندی کی زندگی، جس عورت کی زندگی احکام الہی پر گزر رہی ہے، تو یہ علم اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر اس کے قول اور فعل کے خلاف اس کی زندگی گزر رہی ہے تو سمجھ لینا یہ علم اس کے لیے حجت بنے گا۔ تو میرے عزیز ماں بہنوں، ہم روزانہ جو جمع ہو رہے ہیں وہ اپنے فکروں کے ساتھ اور نیت کو صحیح کر کے آئے۔ نیت کا بڑا دخل ہوگا۔ ہم اپنے اللہ کو اس علم کے ذریعے راضی کریں گے، ہم اللہ کو اس کے علم کے ذریعے پہچانیں گے، ہم اس علم کے ذریعے اپنے نبی کو راضی کریں گے، اس علم کے ذریعے ہم اپنی نماز کو درست کریں گے، اس علم کے ذریعے ہمارے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانے کی فکر کریں گے۔ عورت جب فکر کرتی ہے، عورت جب جذبات کو لے کر کھڑی ہوتی ہے، عورت جب اپنے اندر شوق اور ذوق اور فکر کو لے کر کھڑی ہوتی ہے تو وہ گھر جنت بنے گا، اور جنت والے اعمال اس گھر میں پیدا ہوں گے، جنت والے اعمال اس گھر میں کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، جنت والی دعوتیں اس گھر سے چلیں گی۔ جیسا اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ خود دعوت دے رہے ہیں جنت کی طرف۔ تو جب اللہ کا یہ کام ہے میرے عزیز ماں بہنوں، آپ کا بھی یہ کام ہے۔ سب سے کائنات کو بنانے والا خدا جب یہ کام کر رہا ہے، میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ آپ کے گودوں سے پلنے والے بچے، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، کہ آپ کی بہنیں، اس بات کی فکر ان کے اندر ہمیں ڈالنا ہے کہ ایک ایک میری بہن، ایک ایک میری ماں، ایک ایک میرا بیٹا، ایک ایک میری بیٹی دینی علم سے نا واقف نہ رہیں۔ اس کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ماں قبل کے ہمارے اسلاف کے واقعات اٹھا کر دیکھیں گے، عورتیں ایسے ایسے گزرے ہیں ماں قبل کے اندر، ماضی کے اندر، کہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ ان کے زبان سے صرف قرآن نکلتا تھا۔ بات کر رہے ہیں تو قرآن، کھانے کے لیے چیز چاہیے تو قرآن سے مانگ رہے ہیں، کوئی مذاکرہ کر رہے ہیں قرآن سے کر رہے ہیں، کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو مذاکرے قرآن کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ماں بہنوں، جب آپ اس فکر کریں گے اور اس جذبات کو لے کر چلیں گے، یہ جذبات اپنے دل کے اندر بٹھا لیں گے، تو تمہارے اولاد، تمہارے رہنے والے اطراف میں لوگ تمہارے اس فکر کے وجہ سے وہ بھی دیندار بنیں گے، وہ بھی فکر کرنے والے بنیں گے، وہ بھی علم سیکھنے والے بنیں گے۔ اور یہ معمولی علم نہیں ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، امام محمد رحمت اللہ علیہ علم کے سیکھنے کے لیے وقت کے بڑے امام ہیں۔ ہمارے مسلک کے احناف کے 3 نمبر کے امام ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں۔ تو یہ ان کے رات کا یہ گزارا ہوتا تھا کہ رات کے آخری حصے تک کتاب کے اندر، کتاب بینی کے اندر، کتاب کے مطالعے کے اندر پڑھتے رہتے تھے ہمیشہ۔ ماں کہتی تھی بیٹا سو جا، اتنی رات ہو رہی ہے،
تو بیٹے کو بیٹا جواب دیتا امی پورے لوگ محمد پر بھروسہ کر کے سو رہے ہیں کہ محمد ہمیں مسئلہ بتلائے گا، ہمیں زندگی کے راہ پر ڈالے گا، سیدھے راستے پر ڈالے گا، صراط مستقیم والے پر راستے ڈالے گا، ہمیں مسائل بتائے گا، اس لیے میں رات جاگتا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیز ماں بہنوں، آپ کو بھی اپنے اولادوں کی ایسی تربیت کرنا ہوگا، یہ امت کی ضرورت ہے۔ جب تک کوئی آدمی اپنے آپ کو نہیں کھپاتا، جب تک کوئی عورت اپنے زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف نہیں کرے گی، ان گھروں میں دین زندہ نہیں ہوگا۔ دین زندہ ہونے کے لیے، دین کی چیزیں پیدا ہونے کے لیے، دین کی محنتیں ہونے کے لیے اپنی قربانی دینا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کون سی ذات ہے؟ روئے زمین کا ذرہ ذرہ بھی انہی کے صدقے میں وجود آیا ہے، انہی کے صدقے میں بنایا گیا ہے، انہی کے صدقے طفیل ہم سب کو دنیا میں لایا گیا ہے۔ ویسی ذات بھی اپنے آپ کو قربانی میں ڈال رہی ہے۔ چاہتے تو اچھے اچھے کھانے کھا سکتے، چاہتے تھے تو پورے جنت کو اپنے سامنے لا سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ سے کہا اللہ ایک دن کا کھانا مجھے دے دینا، ایک دن میں صبر کر لوں گا، جس وقت مجھے نہیں ملے گا، جس وقت مجھے ملے گا اس پر تیرا شکر کروں گا۔ تو اس لیے میرے عزیز ماں بہنوں، ہمیں اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کرے۔ آج ہی کل گزشتہ غالباً میرے شاگردوں کو میں نے سبق میں پڑھایا، جو روایتوں میں ایک الفاظ ملے وَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ۔ قربان جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری کیسی تربیت فرمائی ہے، کیسی رہنمائی فرمائی ہے۔ وَسَدِّدُوا کے اندر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، اعمال کو ٹھیک کرو، قرآن کو ٹھیک کرو، نالج کو صحیح لو۔ علمی اعتبار سے جو نالج ہم لے رہے ہیں وہ کما حقہ پورا لینے کی فکر کرو، ادھورے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بھی پورا مکمل کا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اے میرے ایمان والے بندیوں تم مکمل ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے میرے عزیز ماں بہنوں، ہمیں اس بات کا شکر بھی کرنا اور اس بات سے ڈرتے بھی رہنا، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا علم کے لیے ہمیں روزانہ جمع کر رہا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے علم سیکھنے کے لیے، ضروری نہیں کہ گاؤں چھوڑ کر جائے، نہیں، کوئی بندی ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہی ہے، یہ بھی فضیلت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے معصوم فرشتے جب بندی علم دین کے لیے سیکھنے کے لیے نکلتی ہے، اس کے پیر کے نیچے پر بچھاتی ہے، اور جن مچھلیاں، درندے، چرندے اس کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ نبی والی نسبت ہے، یہ مدینے والی نسبت ہے میرے عزیز ماں بہنوں۔ اس لیے کہ اصحاب صفہ کے یہاں قرآن کے حلقے بھی لگتے تھے، دعوت کی محنت بھی ہوتی تھی، سیاست کی محنت بھی ہوتی تھی، افراد سازی کی محنت بھی ہوتی تھی، ایمان والوں کے پیچھے محنت بھی ہوتی تھی۔ کسی جگہ پر کون سا کام کرنا ہے وہ سب کام مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ تو اس میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے میرے عزیز ماں بہنوں جس کے لیے آپ روزانہ جمع ہوتے ہیں، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ تو اس لیے یقین کے ساتھ سیکھے اور اپنے آپ کو پورے قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی فکر کرے۔ اور اس کے ساتھ میرے عزیز ماں بہنوں، ہم دعوت کی مبارک محنت میں اپنے آپ کو لگانے کی فکر کریں، گھر کے اندر تعلیم کا ماحول بنائے، گھر کے اندر فضائل اعمال کو کم سے کم 15 منٹ سے شروع کرنا ہے، آدھے گھنٹے کی تعلیم ہر گھر کا ہر فرد گھر کے اندر موجود ہو اور سب بیٹھ کر سنیں، سب کے اندر محبتیں پیدا ہو، سب کے اندر نبی والی نسبت پیدا ہو، سب کے اندر نبی والا درد پیدا ہو، سب کے اندر اللہ کا درد پیدا ہو، جو اللہ اپنے بندوں کے بارے میں درد رکھتے ہیں کہ میرا بندہ کوئی بھٹکے نہیں، میرا بندہ کوئی گمراہ نہ ہو، میرا بندہ جہنم میں جانے والا نہ بنے، میری بندی جہنم میں جانے والی نہ بنے۔ تو اس لیے میرے عزیز ماں بہنوں، آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ آپ کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے، آپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ جب آپ ماں کے شکل میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیروں کے نیچے جنت بنایا ہے، یہ معمولی مقام نہیں ہے۔ آج اولاد اس سے نا واقف ہے، آج جتنے بھی اولاد پریشان ہیں وہ ماں باپ کے دل دکھانے کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج کوئی اس بات کو نہیں سمجھ رہا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماں بد دعا دے تو لگتی نہیں۔ میرے عزیز ماں بہنوں، ماں کا دل دکھنا بھی بچے کی ہلاکت کا سبب ہے، معمولی بات نہیں ہے میرے عزیز ماں بہنوں۔
اس لیے اپنے آپ کو ہمیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت چوکندہ رہنا کہ گھر کے ماحول کو ہم نبی والا کیسے بنائیں. تو نبی والا ماحول بنانے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے, ہمیں نالج کی ضرورت ہے, دین کا پورا نالج لینے کی فکر کریں, اللہ سے مانگے. اب ہم روزانہ جمع ہو رہے ہیں تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں, ضوابط ہوتے ہیں جن کو ذمہ داری دی جاتی ہے, یا ذمہ دار گھر کے جو ماں بہنیں ہیں ان کے ماتحت میں رہ کر کام کرنے کی فکر کرے, اپنی نہ چلائے. ہمارے پاس کتنا بھی علم ہو کیوں نہ ہو, ایک نظام چلے گا تو نظام کے موافق کام صحیح چلے گا. نظام کے اندر اگر سب بولنے لگیں گے تو نظام نہیں رہے گا, نظام کے اندر گڑبڑی آئے گی. تو اس لیے میرے عزیز ماں بہنوں, ہمیں علم سیکھنے کے لیے آئے تو ادب کے ساتھ رہیں, باتوں میں لگے نہ رہیں. لا یعنی باتیں کرنے سے دل کا نور ختم ہو جاتا. ہم جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے اسی مقصد کو چھیڑیں گے آ کر, اور کوئی بات نہیں چھیڑیں گے. اور کوئی بات کرنا ہے تو کسی اور وقت میں جمع ہو جائیں گے. لیکن 1 گھنٹہ جو ہم اپنے اوقات کی قربانی دے رہے ہیں تو ان اوقات میں کوئی لا یعنی بات ہماری نہیں ہونا, فالتو بات نہیں ہونا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب اپنے بیٹے کے اس شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کس طرح کی ہے, اگر ان کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے آپ بیتی کے اندر, میرے عزیز ماں بہنوں, علماء اکرام لکھتے ہیں بات کو, خود حضرت نے لکھی ہے بات کو, کہ ایک وقت میں ایک جگہ نماز پڑھے ظہر کی سیدھے طرف, تو اس کے بعد عصر کی نماز وہاں نہیں پڑھنا بلکہ دوسرے جگہ پڑھتے تھے. اگر اسی جگہ پڑھتے تھے تو ان کے والد محترم مارتے تھے, تو دوستی کر رہا ہے. تو اس لیے میرے عزیز ماں بہنوں, ہمیں بھی اگر مکتب میں جمع ہو رہے ہیں تو اس مکتب کے اندر اس بات کی فکر لے کر آئیں کہ جو سبق ہمیں دیا جا رہا ہے, جو لیسن ہمیں دیا جا رہا ہے, اس لیسن کو, اس سبق کو پکا کر کے لے کے آنے کی فکر کریں. نہیں آ رہا اللہ سے مانگے, 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے رونے والے بنے. اللہ کے سامنے روئیں گے, اللہ ہمارے سینے کو کھولے گا, ہمارے دماغ کو کھولے گا, ہماری زبان کو اپنے قرآن کے لیے قبول کرے گا. آج ہمارے کچھ ماں بہنیں مایوس ہوتے ہیں, مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وقتی طور پر ہر ایک کو آزماتے ہیں, جانچتے ہیں, میری بندی کتنی فکر کرتی ہے میرے قرآن کے بارے میں. جب اللہ کے امتحان میں بندی کامیاب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندی کے سینے کو کھول دیتے ہیں. جس بندی کے سینے کو اللہ کھولیں گے, اللہ اس کے گھر کو بھی بنائیں گے, اس کے وجہ سے پورے محلے کو نور بنائیں گے. یہ فکر ہوتی ہے میرے عزیز ماں بہنوں. ہمیں اس بات کی فکر کریں کہ جو اصول اور ضوابط ہمیں بتائے جائیں گے, ان اصول اور ضوابط کے پابندی کے ساتھ ہم مکتب میں آنے کی فکر کریں. لا یعنی باتیں نہ کرے, جو سبق دیا گیا اس سبق کو کما حق کو یاد کرنے کی فکر کرے, ادھر ادھر کے باتیں نہ کرے, اور بڑوں کا اکرام کرے. اگر چھوٹی بچیاں بھی آ رہی ہیں تو ایک دوسرے کا لحاظ کرے. اگر بوڑھے عورتیں بھی آ رہی ہیں تو ان کو نہیں آنے کی وجہ سے ہمارے ماں بہنیں ان کی تذلیل نہ کرے, ان کا مذاق نہ بنائے, بلکہ ان کا حوصلہ دلائے. جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں بات ملتی ہے, جو بندی قرآن پڑھنے میں اٹکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ثواب دیتے ہیں. ہمیں اسے فضائل بتائے. آپ کے اٹکنے پر ایک تو پڑھنے کا ثواب الگ ہے, پھر اللہ اپنے طرف سے مزید ایک ثواب آپ کو دے دیتے ہیں. تو اس لیے اس بات کی فکر کرے میرے عزیز ماں بہنوں, ہمیں اپنے آپ کو علم والی بنانے کی فکر کرے, اپنے آپ کو اللہ والی بنانے کی فکر کرے. اور یہ معمولی محنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں کونوا ربانیین, آگے فرماتے ہیں بما کنتم تعلمون الکتاب. ہاں, ربانیین کن کو کہا گیا کہ مدرسے میں بیٹھ کر قرآن کو سیکھنا اور سکھانے والے کو ربانیین کہا گیا ہے. ہاں, ہماری زندگی شریعت مطالعہ پر آنا چاہیے. سیکھنے سکھانے والے اپنے آپ کو اب محتاط رکھے. اس سے پہلے کی زندگی الگ تھی, اب اللہ نے اس نسبت کے ساتھ بھی جوڑ رہا ہے. تو ہمیں ڈرتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے اور چلتے رہے. گھبرائے نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا اس لیے ہے تاکہ میرے اندر تکبر نہ آ جائے, میرے اندر بڑائی نہ آ جائے, میرے اندر کبر نہ آ جائے. ہمیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے امت جو پیاسی ہے,
علم سے پیاسی ہے، اللہ سے دور ہے، نبی کے طریقے سے دور ہے، اس علم کے ذریعے سے ہم نیتیں کریں گے کہ خود کے اندر کی جہالت کو بھی ختم کریں گے، خود کے اندر کی گمراہی کو نکالیں گے، خود کے اندر کی بدعت کو نکالیں گے، خود کے اندر کے خرافات کو نکالیں گے، خود کے اندر کو جو ناتعلقات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں وہ سارے چیزوں کو منقطع کریں گے، ختم کریں گے، ایک اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا کریں گے، اللہ کی خشیت پیدا کریں گے، اللہ کی محبت پیدا کریں گے، نبی کی محبت پیدا کریں گے، نبی کی سنتوں کو جان جان کر کے خود بھی عمل کریں گے، ہم اپنے شوہروں کو بھی کھڑا کریں گے، اپنے بچوں کو بھی کھڑا کریں گے، اپنے محلے کو بھی کھڑا کریں گے۔ یہ جذبات اور یہ امیدیں لے کر اگر مجمع میں ہم آئیں گے روزانہ مکتب کے اندر تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم سال بھر پڑھنے سے وہ نہیں ملے گا جو 2-3 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیں گے۔ اس لیے میرے عزیز ماں بہنوں ان فکروں کے ساتھ اپنے آپ کو جمانے کی فکر کرے، اور یہ جس جگہ پر ہمیں جمع ہو رہے ہیں کہ ان کا لحاظ کرے، اس گھر کا بھی لحاظ کرے کہ ہمارا شور شغب نہ ہو، زیادہ چلانا نہ ہو، زیادہ آواز ہمارا نہ ہو، اس لیے کہ مستورات کی آواز 70 ہے، ہمارے زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ عورتوں کا ایک مزاج ہے، ایک عادت ہے، ایک ان کی طبیعت ہے، جب وہ کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو سہیلی بنائے بغیر نہیں رہتے۔ اس لیے کسی لطیفے کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک بادشاہ ایک مرتبہ اعلان کیا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے جھوٹ بولنے لگے، ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں ایک جھوٹ بولتا ہوں، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ 2 عورتیں خاموش بیٹھی تھی، اس لیے یہ عورتوں کا مزاج ہے، وہ کبھی چپ نہیں رہتے، اس لیے ہمیں قرآن کی وجہ سے خاموش رہیں گے، ہمیں اللہ کی وجہ سے خاموش رہیں گے، جو چیز ہمارے اوپر ڈالی جاتی ہے اس کی فکر کرے، اور یہ ہمارے ماں بہنیں جو فکریں کر رہے ہیں اللہ انہیں قبول کرے، اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے شوہروں کے بھی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ یہ معمولی فکر نہیں ہے، آج ہمیں یہ معمولی لگ رہا ہے، لیکن اس کے بنیاد پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا۔ اب جیسے ہی پیش کیا گیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ڈر رہے تھے، اس لیے اللہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کتنا بڑا کیوں ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر ولی، ہر انسان ڈرتا ہے۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت گھبرائے، کیا ہوگا میرا حال، اللہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، حالانکہ ہمارے بڑے امام ہیں جنہوں نے پوری زندگی سنت پر گزاری، جنہوں نے پوری زندگی شریعت پر گزاری، تو میرے عزیز ماں بہنوں میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہمارا ہر سیکنڈ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں گزر رہا ہے، نبی کے طریقے کے خلاف گزر رہا ہے، میں اور آپ کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ علماء اکرام لکھتے ہیں جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے بات کرنے کا موقع ملا، اللہ نے پوچھا محمد کیا حال ہے؟ اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گھبرانے لگے، تو اس وقت اللہ خود جواب دے محمد گھبرا مت، اگر ہمیں تجھے عذاب دینا ہوتا تو ہمارا علم تجھے ہم نہیں دیتے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ علم کا ملنا ایک طرف سے ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ماں بہنوں آج سے ارادہ کرے اور نیتیں کرے کہ ہم اپنے نماز کو درست کریں گے، قرآن کو درست کریں گے، ایمان کو درست کریں گے۔ تو درمیان میں جو حدیث بتایا تھا وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ، آج اس بات کی بھی فکر کرے آج سے کہ آخری پہر میں، ابھی دیر رات بہت بڑی گزر رہی ہے، کہ آخری پہر میں اٹھ کر کے 2 رکعت تہجد پڑھنے کی فکر کرے، اللہ سے باتیں کرنے کا شوق پیدا کرے، اللہ سے اپنے حاجتیں سنائے، اپنے مسائل کو سنائے، کہ جو کچھ مسائل ہمارے ہیں ان کو اللہ کے سامنے رکھے، اپنے شوہر کے پاس نہ رکھے، اپنے بیٹے کے پاس نہ رکھے، اپنے باپ کے سامنے نہ رکھے، اللہ کے سامنے پہلا رکھے۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد شوہر کے سامنے بولیں گے، اللہ تعالیٰ شوہر کے دل کو نرم کریں گے، ہمارے کاموں کو پورا کریں گے، باپ کے دل کو نرم کریں گے، ہمارے کاموں کو بنائیں گے، بیٹے کے دل کو نرم کریں گے، اللہ ہمارے کاموں کو بنائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز ماں بہنوں اس کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔